الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال۔ ناظرین محترم، میرے بھائیوں بہنوں، میرے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا۔ یہ پوری انسانیت جو ہے ایک نفس واحد سے پیدا کی گئی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے یعنی مرد اور عورت سے بے شمار مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو سورہ نساء کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس کا نام لے کر تم اپنے حقوق طلب کرتے ہو، مشکل بن جائے تو اس کا واسطہ دیتے ہو، اور جو تمہارے رشتہ داریاں ہیں، خواہ وہ نکاح کی وجہ سے رشتہ داریاں ہوئی ہیں یا وہ رشتہ داریاں تمہاری خاندانی رشتہ داریاں ہیں، ان رشتہ داریوں کا اور صلہ رحمی کا خیال رکھا کرو۔ بلا شبہ اللہ تمہارے اوپر نگران ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی محفلوں میں عموماً پڑھا ہے، اور اس میں بڑا ایک فلسفہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ ہے کہ انسان تمام کے تمام جو ہیں ان کی اصل ایک ہے۔ ان میں سے حالات کے مطابق مختلف علاقوں میں پھیلتے چلے گئے، رنگ، زبان، نسل جو ہے اس کی پہچان مختلف ہوتی چلی گئی، عادات بھی ہر انسان کی اپنی اپنی ہوتی ہیں، اور ہر ایک انسان جو ہے اس کی اپنی حیثیت بھی بالکل الگ ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا انسان جو ہے اس کے انگلیوں کے نشان دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتے۔ اول سے لے کر آخر تک یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بڑا شاہکار اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہر انسان کو اس کی ذاتی حیثیت میں پیدا کیا گیا ہے۔ اب نکاح کا معاملہ جو ہے اور شادی کا، اس سے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، اور اسی سے انسانی نسل جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، اور اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور رشتہ تلاش کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے وہ دینداری کو، اخلاق کو، کردار کو ترجیح دینے کی بات ہے۔ کفر کا بھی اصول دیا گیا ہے کہ یعنی خاندان جو ہیں دونوں، ان کے اندر معاشرتی تفاوت نہ ہو، معاشی تفاوت بہت زیادہ نہ ہو، یعنی آپس میں ہم پلہ اور برابر ہوں۔ یعنی برابر سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل وہ ترازو میں تولا جائے، بلکہ یہ کہ ایک کیٹیگری میں آئیں، اس کو کفر کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں جو کیں بڑی سادگی سے کیں، اور اپنی 4 بیٹیوں کو اپنے گھر سے رخصت کیا تو بڑی سادگی کے ساتھ رخصت کیا۔ سب سے بڑی بیٹی آپ کی حضرت زینب تھیں، جن کو ابو العاص سے بیاہا گیا تھا، اور یہ ابو العاص حضرت زینب کے مسلمان ہونے کے وقت پھر وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن وہ اتنے اچھے بھلے انسان تھے کہ حضرت زینب کو ہجرت کے لیے انہیں اجازت دے دی۔ بعد میں پھر یہ مسلمان بھی ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ تھیں، ان کی شادی بھی بڑی سادگی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان سے کی۔ جب وہ فوت ہو گئیں تو حضرت عثمان پریشان تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم، وہ بھی سادگی کے ساتھ آپ نے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی۔ کوئی اس میں فضول خرچی نہ اس طرف سے ہوئی نہ اس طرف سے ہوئی۔ چوتھی بیٹی آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی، جو سب سے زیادہ محبوب بھی تھیں، اور جن کو سیدۃ نساء اہل الجنہ یعنی جنت کی خواتین کی سردار حضور نے قرار دیا، یہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ آپ کی سب اولاد آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی سوائے حضرت فاطمہ کے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 16-17 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رشتہ کرنا چاہتے تھے، اور آپ کے ذہن میں ایک تجویز بھی تھی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں آئے، جب بھی آتے تھے تو آپ سے کوئی بات چیت کرتے تھے، آپ کو محبوب تھے، آپ کے چچا زاد تھے۔ اس روز آئے تو وہ خاموش بیٹھے رہے،
کچھ کہے بغیر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا بھیجا، کہا کہ علی تم میرے پاس آئے تھے، تم نے کوئی بات ہی نہیں کی اور تم چلے گئے، کیا مسئلہ تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس ایک کام کے لیے آیا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم رشتے کے لیے آئے تھے؟ تو عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو میں نے فاطمہ کا رشتہ تم کو دے دیا۔ پھر پوچھا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ جانتے تھے کہ حضرت علی کے پاس کچھ نہیں، فقر و فاقہ تھا، میدان جہاد میں جاتے تھے تو بس وہ اسلحہ ہوتا تھا جو آپ کے پاس تھا، باقی گزر اوقات جو تھی وہ آپ کو معلوم تھا کس طرح ہوتی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس وہ زرہ ہے جو آپ ہی نے مجھے عطا فرمائی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ چلیے اس زرہ کو بیچ آؤ اور اس سے جو کچھ ملتا ہے وہ لے آؤ۔ حضرت علی جب نکلے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے اور انہوں نے پوچھا کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ غالباً ان کو بھی کچھ معلوم ہوگا یا ان کو اندازہ ہوگا، تو کہنے لگے میں اپنی زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں زرہ تم سے خرید لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا 480 درہم میں تمہیں دیتا ہوں، زرہ دے دو۔ بہت اچھی قیمت یہ انہوں نے ادا کی۔ تو 480 درہم جب لے لیے، وہ زرہ ان کے ہاتھ سے لے لی، تو پھر کہا علی یہ زرہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے، یہ زرہ تمہارے پاس ہی رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ہدیہ تو قبول کیا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہدیہ قبول کر لیا۔ حضور کے پاس آئے، بتایا کہ میرے پاس 480 درہم آ گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، تو اس میں سے ایک تو مہر ادا کرنا ہوگا، جو آپ نے بہت معمولی مہر جو ہے وہ مقرر کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ چھوارے خریدنا ہوں گے اور ولیمہ کرنا ہوگا، یعنی ولیمہ مسنون ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر چھوارے خرید لائے اور حضور نے جو مہر کہا تھا وہ بھی ادا کیا۔ حضور نے خود خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ موجود تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوارے صحابہ کے درمیان تقسیم کیے اور پھر کہا کہ علی تم ولیمہ کب کرو گے؟ انہوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں وقت میں ولیمہ کرتا ہوں۔ تو صحابہ کو کہا کہ ٹھیک ہے، علی کے ولیمے میں شامل ہو جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہی جو حضرت عثمان سے زرہ کے بدلے میں پیسے ملے تھے ان میں بہت یعنی اچھے انداز میں بڑی عزت و آبرو کے ساتھ وہ ولیمہ بھی کیا، لیکن سادگی تھی اس کے اندر، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس کھانے میں ہمیں بڑا مزہ آیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال ہم جو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور اس مثال کو بار بار بیان بھی کیا جاتا ہے، سب لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن جب ہم عمل کی دنیا میں اترتے ہیں تو اس کے اوپر ہم پورے بھی نہیں آتے، ہم عمل نہیں کرتے اس کے اوپر، ہم فضول خرچیوں میں لگ جاتے ہیں بس، بلکہ بعض اوقات زیر بار ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات پیسہ خاصا ہوتا ہے اور اس پیسے کو اسراف اس انداز میں کرتے ہیں کہ اس کی نمائش ہو، یہ برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ سادگی ہو، سادگی کے ساتھ سارے معاملات کیے جائیں، جو استطاعت ہے اس کے مطابق حق مہر مقرر کیا جائے اور وہ ادا کیا جائے۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ حق مہر کی بڑی رقم لکھ لیتے ہیں، ادا ہی نہیں کرتے، یہ بہت غلط بات ہے، یہ غیر اسلامی بات ہے۔ آپ جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق مقرر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص چند کھجوریں جو ہیں وہ مہر کے اندر دینے کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ قبول کر لی جاتی ہیں تو وہ بھی حق مہر ہے، اور اگر کوئی بہت بڑا خزانہ دیتا ہے تو قرآن نے یہ بھی کہا کہ کسی کی حیثیت ہے تو وہ دے سکتا ہے لیکن وہ ادا کرے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی لخت جگر تھیں، ان کی اس انداز میں شادی ہوئی، پھر ان کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو زندگی گزارنے کی بنیادی چیزیں وہ عطا فرمائیں۔ چکی دی، آپ کو معلوم ہے وہ چکی پیسا کرتی تھی جب کبھی اناج آتا تھا، اللہ کے نبی کی بیٹی خود اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھیں اور آٹا جو ہے وہ بنتا تھا۔ حسن اور حسین اور دیگر ان کے بچے جو تھے جب وہ گود میں ہوتے تھے تو کیا شان ہے کہ ماں چکی پیس رہی ہے اور ساتھ قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے، گویا کہ لوری کس چیز کی ہے، گانے وانے نہیں ہیں اس میں، قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اور پھر یہ شان دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو شہادت کے وقت میں تلواروں کے سائے میں اور نیزی کے کینیوں کے اوپر ان کی زبان پہ قرآن پاک کی تلاوت تھی۔ ماں نے اگر بچپن میں اس انداز میں تربیت کی تھی تو آج اس قرآن مجید کے پیغام کے مطابق باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اور حق کے اوپر ڈٹ گئے، جان قربان کر دی، لیکن ایک جبر اور ایک ظلم اور اسلامی نظام کے اندر ایک جو نقب لگائی جا رہی تھی اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو بہت محبوب تھیں، اور حضرت فاطمہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ جب حضور کے پاس آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے،
ان کا ماتھا چومتے، پھر ان کو بٹھاتے اور ان کے ساتھ باتیں کرتے۔ جب حضور ان کے پاس جاتے تو اسی طرح فاطمہ کھڑی ہو جاتی ہیں، حضور کا استقبال کرتی ہیں اور حضور کے چہرہ مبارک کے اوپر بوسہ دیتی۔ تو یعنی حضور نے بتایا کہ بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ بیٹیوں کو جو وہاں پر ایک عذاب سمجھا جاتا تھا اور ایک آر سمجھا جاتا تھا، قرآن میں ذکر ہے اس کا بار بار، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، بیٹی کی اس کو جب خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر تو ایک بہت بڑی آر اور میرے اوپر تو بہت بڑی ایک مصیبت آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، بیٹیاں جنت کا پروانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ آپ کی اس مرض میں جس میں آپ کا وصال ہوا، آپ کے پاس بیٹھی تھیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا، میں گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی تھی، کہ فاطمہ بہت زار و قطار روئیں۔ میں حیران ہوئی کہ فاطمہ کیوں رو رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو فاطمہ مسکرا رہی تھی۔ میں نے فاطمہ سے پوچھا تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ جب حضور کا وصال ہو گیا تو میں نے ایک دن پوچھا، بیٹی اس دن کیا بات ہوئی تھی؟ تو کہنے لگی، امی جان جب میں اپنے بابا جان کے پاس بیٹھی تھی تو بابا جان نے مجھ سے کہا کہ میرے رفیق اعلیٰ کی طرف جانے کا وقت آ گیا ہے، یعنی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ تو ظاہر ہے میں بیٹی تھی، بابا جان کی اس بات کو سن کر میں بے ساختہ رونے لگی۔ لیکن بابا جان نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، فاطمہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں نہ کوئی رہا ہے نہ کسی کو رہنا ہے، سب یہاں مسافر ہیں، اور میں تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں کہ میرے تمام اہل بیت میں سے اور اہل و عیال میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی اور میں حوض کوثر پہ تمہارا استقبال کروں گا۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرائیں، خوش ہو گئیں، اور 6 مہینے کے بعد حضور کے وصال کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رحلت ہوگی، اور انہوں نے وصیت یہ فرمائی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں میرا جنازہ رات کے وقت میں اٹھایا جائے کہ سورج کی کرنیں بھی میرے جنازے کے اوپر نہ پڑے۔ تو یہ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ان نکاح من سنتی، نکاح اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور آج کل کے معاشرے میں اس وقت یہ نکاح جو ہے اس کا تقدس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نوجوان بر وقت نکاح کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اپنی زندگیاں یوں ہی گزار دیتے ہیں، بہت ساری بچیاں بیچاری گھروں کے اندر انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو میری سنت سے روگردانی کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان نفوس قدسیہ کے نقش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے جو مثالیں قائم کی ہیں ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے معمولات کے اندر ان کو اختیار کرنے کی سعادت بخشے، یہی اصل سعادت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔